نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهنم يصلونها فبئس المهاد. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ صاد کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ یہ متمرد اور یہ سرکش لوگ جو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جہنم ان کے لیے جہنم ہے، یصلونہا اس میں یہ داخل ہوں گے اور یہ بہت برا بچھونا ہے. یہاں دو لفظ ہیں، ہم ان دو لفظوں پر پہلے بحث کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. ایک ہے یصلونہا، یہ اصل میں عربی کے صلیہ یصلا باب سمیہ یسمع سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں ڈال کر سیدھی کرنا. بات گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، بانس کی لکڑیاں جیسے ٹیڑھی ہوتی ہے، جب گیلی ہوتی ہے ان کو سیدھا جب کرنا ہوتا ہے تو اسے آگ میں ڈال کر کے پھر سیدھا کیا جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے پوری زندگی ٹیڑھے ٹیڑھے چلے ہو نا، آؤ ساری ہیکڑی ہوا کر دیتے ہیں، یہاں پر سیدھا کر دیتے ہیں. پوری زندگی ٹیڑھے ٹیڑھے چلے ہو نا، اس آگ میں داخل کر کے تمہیں سیدھا کر دیں گے. یہ مطلب ہے صلیہ اصلاح ہے. قرآن حکیم پر غور کرو تب سمجھ میں آتا ہے، تب دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو ٹیڑھے ٹیڑھے چلے تمہیں آگ میں ڈال کر کے سیدھا کیا جائے. آگے کہا گیا فبئس المہاد، اسے لائٹ مت لینا جہنم کو، بہت برا بچھونا ہے. مہاد الفراش، بیس المہاد اے بیس الفراش، فراش انتہائی برا بچھونا ہے. یہ بچھونا کیوں کہا گیا؟ آج ہم تمام لوگوں کی پوری ترکیز اور پوری توجہ، پوری فوکس اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا کیسے بن جائے. بہترین بنگلہ ہو، بنگلے کے اندر بہترین بیڈ روم ہو، اے سی لگی ہوئی ہو، بہترین بچھونا ہو. کہا گیا یہاں یہ بہت برا بچھونا ہے. آدمی جب تھکا ہارا آتا ہے تو بیڈ روم ہی تلاش کرتا ہے، بیڈ روم میں جا کر آرام کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بہت برا بچھونا ہے، یہ آگ کا بچھونا ہے. اچھا آگ کا بچھونا ہے جی. لہم من جہنم مہاد،
یہ بچھونا آگ کا بچھونا ہے، اس پر تمہیں آرام کہاں ملے گا؟ خوب دنیا میں آرام کر لیا تم نے، یہاں آرام پر سوچنا بھی نہیں، آرام پر سوچنا بھی مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو مسئلہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور یہ جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا۔ مرصاد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ مفعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، کانت تترقب وتنتظر۔ وہ کسی دشمن کو جب پکڑنا ہوتا ہے تو آدمی گھات میں ایسے لگا کر بیٹھ جاتا ہے، گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو رصد مانے گھات لگانا، یعنی آتا ہوا آدمی وہ چھپے ہوئے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا، اور جیسے وہ قریب آتا ہے فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، بھاگنے نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں کمین گاہ میں چھپ کر کے اپنے دشمن کو پکڑنے کا ارادہ کرنا۔ تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے مرصاد ہے، یہ انتظار میں ہے یہ کہ میرے دشمن کب مجھے دکھائی دیں کہ میں ان کو پکڑوں۔ اور مبالغے کا صیغہ ہے کہ پوری طرح چوکس ہے، پوری طرح منتظر ہے یہ کہ کب میرے دشمن میرے ہاتھ لگیں پھر میں ان کو بتاتی ہوں۔ اور یہاں کانت ہے، کانت، ایک کانا کا مطلب ہوتا ہے اور ایک کانا کا مطلب ہوتا تھا، ہے جیسے ہے نا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم اور حکیم ہے، تھا نہیں ہے، یعنی پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایسے یہ کانت اسی معنی میں استمرار کے لیے، یہ جب سے بنی ہے تب سے انتظار کر رہی ہے، اب بھی انتظار کر رہی ہے اور آخر تک انتظار کرتی رہے گی۔ یہ کانت کا مفہوم ہے، یہ ان جہنم کانت مرصادا، انتظار میں ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے۔ اللہ، تو ہماری پوری توجہ دنیا میں اس بات پر مرکوز رہتی ہے کہ ہماری دنیا کس طرح بنے۔ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ ان کی پوری ترکیز اس بات پر ہوتی تھی کہ ہماری آخرت کیسے بن جائے۔ دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ جی دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں اس حدیث کو جو عقبہ ابن عامر سے مروی ہے ابواب الزہد کے اندر لائے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ من نجات یعنی کیف انجو بنفسی من النار، اپنے آپ کو میں جہنم سے بچاؤں کیسے؟ من نجات مانا کیف انجو بنفسی من النار، میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ من نجات، یہ دیکھیں یہ نہیں پوچھ رہے میری دنیا کیسے بنے، یہ پوچھ رہے ہیں میں جہنم سے کیسے بچ جاؤں، جو بہت خوفناک جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، وہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ڈراؤنی، بہت ہی ڈراؤنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھو۔ آج چار دوست بیٹھتے ہیں تو اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، ہر دوسرے جملے میں گالی ہوتی ہے۔ املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کنٹرول میں کرو، پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان جو کچھ پھینکتی ہے، لفظ یلفظ میں پھینکنا، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے نا یہاں دونوں، اذ یتلقى المتلقیان، متلقیان یہ لکھ لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا زبان قابو میں، اور
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو. آج بچوں کو ہم معمولی وقت دیتے ہیں اور زیادہ تر وقت باہر دیتے ہیں. آدمی جتنا گھر کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرے، خلوت میں رہ کر، منفردن تنہا رہ کر، اتنا وہ فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جتنا لوگوں کے درمیان رہے گا اتنا فتنے میں مبتلا ہوگا. لہذا اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی خلوتیں محفوظ کرے، خلوت میں رہے، اپنے گھر میں رہے، زیادہ وقت اپنے بچوں کو دے، اپنی بیوی کو دے. اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اپنے گناہوں پر رو. یہاں تو اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے، دوسروں کی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے. ہاں ارے وہ ایسا تو ایسا. عورتوں میں بھی یہ بلا بہت زیادہ ہے، وہ اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں. ارے فلاں کی بیوی ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی ایسی وغیرہ. تو یہ 3 چیزیں بتائی گئی کہ ایک تو زبان کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو، اور تیسرے اپنے گناہوں پر رو تو تمہیں نجات ملے گی. واہ، نہیں تو جہنم تمہاری منتظر ہے. بہت خوفناک جگہ، بہت خوفناک جگہ. ایک حدیث دیکھیں کتنی خوفناک ہے یہ حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لجبریل ما لی لم ار میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. رواہ احمد فی مسندہ. یہ روایت مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لائے ہیں، اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی لائے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ایک دفعہ. حضرت جبرائیل غالباً یہ معراج کی بات ہے، تمام فرشتے مل رہے ہیں آپ سے، تمام انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ دکھائی دیا میکائیل، لیکن جب تک آپ کے ساتھ رہا، اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا مالی لم ار میکائیل ضاحکا قط، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل نے جواب دیا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم بنی ہے تب سے یہ فرشتہ رو رہا ہے، کبھی ہنسا نہیں بلکہ. جبکہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے تو مکلف ہوتا ہی نہیں ہو کہ اسے جنت میں ڈالا جائے کہ جہنم میں ڈالا جائے. وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے، معصوم ہے، مخلوق نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے، اور اتنا معزز فرشتہ. آپ نے کہا، پوچھا کہ میں نے کبھی اس فرشتے کو، اتنا معزز فرشتہ ہے میکائیل، قل من کان عدوا لجبریل ومیکائیل، جبرائیل کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں، اتنا بڑا فرشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا مالی لم ار میکائیل ضاحکا قط، اتنے معزز فرشتے کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل نے جواب دیا جب سے جہنم بنی ہے تب سے یہ فرشتہ ہنسا نہیں ہے کبھی. ہم کتنے جری ہیں، ہم کتنے چورا، کتنے دلیر ہیں. ایک معصوم مخلوق نے دیکھا ہے کہ جہنم کتنی خوفناک ہے، جب سے جہنم کو اس نے دیکھا ہے، جہنم بننے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی ہے. ہم لوگ کتنے دلیر ہیں، کتنے جری ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. انتظار میں ہے جہنم تمہارے، انتظار. خوب منمانی زندگی گزار لو، موت سے بچنے والے ہو. اس فرشتے کو معلوم ہے کہ کتنی خوفناک جگہ ہے. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، یہ جہنم ایسی جگہ ہے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. يأتيه الموت من كل مكان، ہر طرف سے موت آ رہی ہو. وما هو بميت، لیکن آدمی مرے گا نہیں، آدمی
مرے گا نہیں. چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی, چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی, لیکن وہ مرے گا نہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ آدمی مرے گا نہیں. کس خواب خرگوش میں ہو, ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. سدھار لو اپنے آپ کو, سدھار لو. موت سے تو بچ نہیں سکتے, یہ تو طے ہے. پھر then what؟ پھر کیا منتظر ہو؟ سدھر جاؤ, اپنی زندگیاں سدھار لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. ساری ہیکڑی ہوا دے. کیسے ہیکڑی ہوا ہوتی ہے بتایا گیا سورہ مومنون میں. جہنم میں ڈال دیے گئے سرکش لوگ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ضالین کا مطلب سمجھتے ہو؟ صراط مستقیم سے جو سیدھا ہے اس سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے پر چلے جانا, یہ تو ضلال ہے. تو ٹیڑھے تھے زندگی بھر, ضالین تھے. صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس سے منحرف ہوئے تو ضلال ہی تو ہے. وہ بمبئی کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے حیدرآباد کی گاڑی میں بیٹھ گئے. یہ کہاں جانے والے؟ منزل پر تھوڑی پہنچیں گے آپ کی جو منزل ہے. اعتراف کریں گے فوراً, سیدھے ہو گئے نا, اعتراف کر رہے ہیں. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم ٹیڑھے ہو گئے تھے, سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. سیدھا راستہ یہ سیدھا ہے, اور اس کے بعد ضلال کیا؟ ٹیڑھا. تو زندگی میں ٹیڑھے ٹیڑھے رہے نا, سیدھے راستے پر تو چلے نہیں. اعتراف کریں گے ہم ٹیڑھے ٹیڑھے تھے. وَكُنَّا قَوْمًا تو ربنا اخرجنا منها, اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے. کیوں؟ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمِينَ. ہاں, اب پھر اگر ایسا کر کے آئے تو پھر ہم ظالم ہوں گے. ہاں, ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے, سیدھا ہو کر کے آتے ہیں. ربنا اخرجنا منها. اللہ, سیدھے ہو کر آ جاتے. جواب کیا ہے؟ یہ رب سے بات ہو رہی ہے, یہ پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے. کیا رب سے گزارش کر رہے ہیں نکال دے یہاں سے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. خسأت الكلب کہتے ہیں نا, خسأت الكلب اے ترکته. کتا آتا ہے نا, دور 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 ایسے بولتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خسأت الكلب, کتے کو دور دور کہا. یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو عربی کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں. خسأت الكلب اے ترکته, میں نے کتے کو دور دور کہا, چل 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 دور 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 دور. اللہ یہی فرمائے گا اخسؤ در 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 ولا تکلمون, ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کرو. اللہ یہ فرما دے گا مجھ سے بات مت کرو. آج دنیا میں اللہ تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, وہاں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو. ابھی اللہ تیار ہے بات کرنے کے لیے, بات کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حال میں پہنچو کہ اللہ یہ فرمائے ڈونٹ ٹاک ٹو می, لا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو, میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, لا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو. رب تعالیٰ یہ فرما دے کہ مجھ سے بات مت کر, میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی. اللہ ابھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, بات کر لو جو کچھ بات کرنا ہے. وہ دن نہ آئے کہ اللہ تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. لا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو, مجھ سے بات مت کرو. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میں نے عربی میں پڑھا, وہ عربی عبارت پیش کر دیتا ہوں. مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك
فقال له یا بنی هل مررت على الصراط فقال لا فقال هل تدری الى الجنة تصير ام الى النار فقال لا فقال ففيما هذا الضحك فما رؤي بعد ذلك ضاحكا الله فما رؤي الفتى بعد ذلك يضحك. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کچھ نوجوان ہیں، ان میں ایک نوجوان جو ہے جیسے آج کل بیٹھ جاتے ہیں نا موبائل لے کر کے، ارے اس موبائل نے محفل میں بھی ہمیں تنہا کر دیا ہے. 4 لڑکے بیٹھے رہتے سب تنہا ہیں، محفل میں مگر تنہا ہے. خراج جی ابھی نوجوانوں سے پوچھا جائے، اصحاب کہف کو سامنے کھڑا کر دیا جائے ان نوجوانوں کے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیا. یہ نوجوان ہیں، یہ دیکھو یہ اصحاب کہف ہیں، یہ بڑے گھروں کے لڑکے تھے، انہوں نے میری خاطر اپنا تیار چھوڑ دیا، اپنا گاؤں چھوڑ دیا، ان کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. یہ جو ایسے ایسے کرتے ہو، صورت تو دیکھنے جیسی نہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں. پاگل کس نے کہا تم کو پاگل بننے کے لیے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم ذمہ دارانہ زندگی گزارو. یہ پاگلوں کسی زندگی گزارنے کے لیے کس نے کہا ہے تم کو؟ پاگل ہو تم. تو وہ زور زور سے ہنس رہا تھا. مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك he was laughing. ہنس رہا تھا، وہ کھڑے ہو گئے. فقال له یا بنی، بیٹے ایک بات بولتا ہوں. ہاں بولیے جناب. هل مررت على الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے؟ پل صراط پر سے گزر گئے ہو؟ بولے نہیں، پل صراط پر سے کہاں گزرا ہوں ابھی، تم لوگ دنیا میں ہو. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، هل تدری الى الجنة تصير ام الى النار، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم؟ فقال اللہ، کہا کہ نہیں. کہا کہ پل صراط پر سے گزرے نہیں ہو، یہ پتا نہیں ہے کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے. ففیما هذا الضحك، ہنسی کس بات کی؟ کس پر ہا 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 کر رہے ہو یا منہ پھاڑ رہے ہو شیطان کی طرح؟ ففیما هذا الضحك، یہ ہنسی کس بات پر؟ پل صراط پر سے گزرے نہیں، تم کو اپنا انجام معلوم نہیں ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو یا جہنم میں، پھر یہ ہنسی کس بات کی؟ ففیما هذا الضحك کہتے ہیں فما روی الفتى بعد ذلك يضحك. اس نوجوان کو پھر کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. آج کتنی دیکھو ایک بات دل پر لگ گئی اور اس نے سیریسلی لیا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے. پتا نہیں میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، سیریسلی لے لیا اس نے. وہ زندگی بھر نہیں ہنسا، کبھی دیکھا نہیں گیا ہنستے ہوئے. یا تو ہی آئی پاگل ہے تو بھائی، پاگل ہے تو. یا اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، تم لوگ کنٹرول کرو ان کو. ہی آئی اس لیے کہ ان کے جرم میں برابر کہ تم شریک ہو. وہ آج کل ایک گاڑیاں خرید کر کے دے رہے، ایسے اس کی دم ایسے اٹھی رہتی، دم ایسے، اور اسے لیٹ کر کے گاڑی چلاتا ہے. یہ کیا حماقت ہے، بولے لیٹ کر کے گاڑی چلا رہا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بڑا اچھا نہیں تھا، بہت برا تھا یہ، اور یہ بہت بری جگہ جانے والا ہے. بچوں کو کنٹرول کرو، انہیں دین کی تعلیم. مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے. اگلے لمحے گارنٹی ہے کیا زندگی کی؟ سب سے ان گارنٹی چیز تو زندگی ہے. اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ بچا ہے کوئی؟ بڑے بڑے بادشاہان عالم جو چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج ان محلوں کے اندر سانپ اور بچھو رہتے ہیں. تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ایک موٹر سائیکل مل گئی، بڑبڑ کرتے ہوئے پورے محلے کو پریشان کیے رہتا ہے. سنبھالو ان کو، اور دین کی تعلیم دو ان کو. ابھی دیکھا گیا جمعہ کا دن اسکول چل رہا ہے، ہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. واہ بھائی واہ، کیا بنے گا؟ انجینئر. بولے تو ڈاکٹر. مرنے کے بعد کہیں گے لاش کو جلدی سے اٹھاؤ. انجینئر صاحب کو اٹھاؤ نہیں کہا جاتا ہے. ہوش کے داخل لو، سدھر جاؤ تم لوگ.
نہیں سدھرو گے تو تمہاری ٹیڑھ پن کو جہنم سیدھا کر دے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ آ نہیں رہا ہے؟ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے. اور موارد الزمان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ نقل کیا گیا. چلے عربی عبارت پڑھ لیتے. قال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة وقرأ عنده رجل واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر وغلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. موارد الزمان، پیاسے کے لیے گھاٹ. مورد کی جمع ہے مورد، گھاٹ جہاں پیاسا پانی پینے کے لیے آتا ہے. جی کتاب کا نام ہے موارد الزمان. ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس مجلس میں حاضر تھا. من شہید عمر ابن عبد العزیز، اس مجلس میں حاضر تھا وہ. اس نے مجھ سے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ یہ امیر المدینہ تھے. اللہ، کون؟ عمر ابن عبدالعزیز. جب مدینہ کے گورنر بنائے گئے، کیا محل تھا ان کا. اللہ، کیا محل تھا. بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے یہ. اور اس کے بعد جب جہنم کا خوف غالب ہوا تو پوری زندگی فقیرانہ گزری ہے اس بادشاہ کی، عمر بن عبدالعزیز کی. جی پوری زندگی بادشاہ ہوتے ہوئے پوری زندگی فقیرانہ گزری. کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس میں جو آدمی حاضر تھا اس نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں تشریف فرما تھے. اچانک ایک آدمی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورہ فرقان کی. وقرأ عنده رجل، ایک آدمی نے ان کے پاس یہ آیت کریمہ تلاوت کی. کیا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ان کو ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، مقرنین اے مقیدون بالسلاسل اے مقیدون بالاغلال، بیڑیاں پہنا دیا جائے گا. بیڑیاں پہنے ہوئے، ہتکڑیاں لگی ہوئی، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، بھاگ نہیں سکتے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بھاگ نہیں سکتے. اور ان کو ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا گیا ہے. میں اپنی بات بتاؤں، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے. کلاسٹروفوبیا کا مطلب یہ ہے، مجھے کسی ہوٹل میں اگر ٹھہرا دیا جائے اور مجھے لگے کہ چھوٹی سی کھڑکی وہاں ہے یا وہاں ہے یا وہاں ہے، یہ بڑی بڑی کھڑکیاں نہ ہوں تو میں رات بھر سو نہیں سکتا. میں ڈائریکٹ بول دیتا ہوں مجھے ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا ہے، اس لیے کہ دروازہ بند ہونے کے بعد اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بند ہو گئی ہو. کمرہ بڑا ہے مگر ڈر لگ رہا ہے، مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کو کیسے کلاسٹروفوبیا، یعنی کسی مقید جگہ میں آدمی ہو جائے تو اس کو جو احساس ہوتا ہے اس کو کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں. وہ مجھے ہے. میں کسی تنگ جگہ میں ایسا لگے کہ یہاں کھڑکی وڑکی نہیں ہے یا کھڑکی ہے مگر چھوٹی ہے تو میں وہاں نہیں رہ سکتا، رات بھر نہیں رہ سکتا. یہاں عالم یہ ہے مکانا ضیقا، ایک تنگ جگہ میں اس کو ڈال دیا جائے گا جہنمی کو. اور وہ بھی بھائی ہم کوئی ہوٹل پسند نہیں ہے، چلیں گھر چلتے ہیں. یہ تو کہیں بھاگ نہیں سکتا. یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، مقرنین. چلا رہا ہے دعوا ہنالک ثبورا. صبر ہے اس گرو کا مطلب، صبر ہے صبور، صبور ہلاکت کو پکارے گا. ارے میری جان چلی جائے، میری جان چلی جائے، میری جان چلی جائے، ہائے ہلاکت، میں مر جاؤں، میری جان چلی جائے. آواز آئے گی یہاں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ایک ہلاکت کو مت پکار، بہت ساری ہلاکتوں کو پکار. یہاں ہلاکت نہیں آنے والی ہے، یہاں موت نہیں آنے والی ہے. ایک تنگ جگہ میں آدمی کو بیڑیاں اور ہتکڑیاں پہنا کر ڈال دیا جائے تو چاروں طرف سے ہوا کو گزرنا ہو، بلکہ دیواریں آگ کی ہوں، بچھونا آگ کا ہو، اوڑھنا آگ کا ہو. آدمی کی کیا حالت ہو.
قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ تلاوت خالی کر رہے سب پڑھ رہے سب، ثواب لے رہے، ثواب ملتا ہے، مگر قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے جی، سمجھو اس کو، پڑھو، غور کرو اس کے اوپر، غور کرو، تب دل دھڑکنے لگتا ہے، تب دل دھڑکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زبان تھی یہ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اس آدمی نے پڑھی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لگا کر ان کو ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے، اور کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کو نہیں بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، ہلاکت آنے والی نہیں ہے، مرنے والے نہیں ہو تم، یہاں موت یہاں نہیں آتی، موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، یہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ دیکھو شہزادہ ہے، شہزادے ہیں یہ، بادشاہ ہیں یہ، کہتے ہیں کہ کانپنے لگے، تھر 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 کانپنے لگے، اور یہاں تک کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، غلبہ البکاء، گریہ طاری ہو گیا، وعلی نشیجہ، ان کی سسکیاں بلند ہو گئی، سسک سسک کر رونے لگے، تمام لوگ سناٹے میں ہیں۔ اور اس کے بعد فقام من مجلسی، چپ چاپ مجلس سے اٹھے، ودخل بیتہ، گھر میں چلے گئے، وتفرق الناس، لوگ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں جس میں تم الجھے ہوئے، مسئلہ وہ ہے جو منتظر ہے تمہارا، جو مسئلہ تمہارا منتظر ہے۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چلیے غالباً اس کو ابن ابی الدنیا لائے، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ خرج ابن ابی الدنیا من روایت سعد بن الاخرم قال كنت امشي مع ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار فقام ينظر الیہ ویبکی۔ اللہ اکبر۔ سعد بن اخرم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھا، ایک راستے سے گزرے جو لوہاروں کا محلہ تھا، حداد مانے لوہار، لوہاروں کا محلہ تھا، تو لوہاروں نے کیا کیا تھا، لوہے کو آگ میں ڈال کر کے تپا رکھا تھا، لوہا لال لال ہو رہا تھا۔ وقد اخرجوا حدیدا من النار، وہ لال لال لوہا انہوں نے آگ میں سے نکالا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے ہوئے اور آگ میں لپٹے ہوئے لوہے کے اس ٹکڑے کو دیکھنے لگے۔ فقام ينظر الیہ ویبکی، اس لال لوہے کو دیکھ کر کے ساروں قطار رونے لگے۔ ہو یہ دنیا کے گرم لوہے کو دیکھ کر کے ایک صحابی زاروں قطار رو رہا ہے، کیا تمہیں قرآن حکیم پڑھ کر کے جہنم سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ یہ تو آگ دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے، وہ آگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی خوفناک آگ ہے وہ، کتنی خوفناک ہے۔ المدہش لابن الجوزی کتاب ہے، ملے تو پڑھیے اس کو، اچھی کتاب ہے۔ اس میں فضالہ ابن سیفی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، چلیے وہ عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ کانا فضالۃ ابن سیفی کثیر البکاء فدخل علیہ رجل وهو یبکی فقال لزوجته ما شأنه قالت زعم انه يريد سفرا بعيدا وما له زاد۔ یہ احساس ہے، دیکھیں اس کا احساس کہتے فضالہ ابن سیفی بہت زیادہ روتے تھے، کثیر البکاء کانا بکان، بہت زیادہ رونے والے تھے وہ، کثیر البکاء۔ کہتے ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے آیا، فدخل علیہ رجل، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ان کی بیوی سے پوچھا جو پردے کے پیچھے تھی، ما شانو، ان کو کیا ہو گیا، ما شانو، ارے بھیا کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، ما بالو، ما شانو۔ کہا کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ایک لمبا سفر درکار ہے اور ان کے پاس توشہ نہیں ہے۔
آدمی جب کسی لمبے سفر پر جاتا ہے تو توشے وغیرہ پیسے رکھ لیتا ہے، توشے رکھ لیتا ہے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک لمبا سفر درکار ہے، میدان معیشت، میدان حشر تک ایک لمبا سفر ہے، اور اس سفر میں ان کے پاس توشہ نہیں ہے. وما لہ الزاد، توشہ نہیں ہے. تیاری ہے میدان حشر تک پہنچنے کا. یہ جو سفر ہے پورا کا پورا، کس نے توشہ تیار کر رکھا ہے؟ مرو دنیا میں مدد کر کے، مر جاؤ. اگر تم دنیا کے پیچھے لگ کر کے اگر آخرت کو اور جہنم کو بھولے تو تم جیسا بدبخت اور تم جیسا منحوس کوئی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جہنم کو فراموش کر کے دنیا میں لگنے والے ذہن کے اوپر لکھ دی لعنت، لاکھوں لعنت، لاکھوں لعنت. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کس بات کی مانگتے تھے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اکثر دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر لائے. راوی آپ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا، اکثر آپ یہ دعا مانگتے تھے کیا؟ اے ہمارے رب دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ. ایک حدیث بڑی عجیب سی ہے، جی چاہتا ہے پڑھوں حدیث اس طرح. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار فآرز وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم آرز وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر وہ تقریر کرتے ہیں، لوگ فلسفے بگاڑتے رہتے ہیں. مقرر کا کام کیا ہے؟ آیت قرآنیہ پڑھے اور احادیث مبارکہ پڑھے، اس کا کام ختم ہو گیا. تم کو فلسفہ بگاڑنے کے لیے ممبر پہ کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، بڑھ 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 ایسا. ارے بھائی قرآن پڑھ اور حدیث پڑھ، یہ تیرا کام ختم ہو گیا. پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے، کیا کیا بولتے رہتے قرآن و حدیث چھوڑ کر. یہ روایت مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر ہے، اور راوی حضرت عدی بن حاتم. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. یہ اعراض ہے، آپ سامنے ہوں اور اس طریقے سے میں منہ پھیر لوں تو اس کو اعراض کہتے ہیں. یہ قرآن حکیم میں کہ فارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو. جاہلوں سے اعراض کرنے کا، اور جاہل منہ لگے نا بھائی ٹھیک ہے تو جا تو ہی ٹھیک ہے، منہ پھیر لینا. اس فارض عن الجاہل اعراض کہتے ہیں منہ پھیر لینا. وہ اشاہ، یہ اس کی توضیح ہے. اشاہ کا مطلب ہوتا ہے نفرت سے منہ پھیر لینا. اشاہ کا مطلب ہوتا ہے نفرت سے منہ پھیر لینا، نفرت سے منہ پھیر لینا، نفرت سے منہ. اشاہ. آپ نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچو. ثم آرز واشاہ، پھر آپ نے اپنا چہرہ سے پھیر لیا اور نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا، صحابہ کرام کہتے ہیں حتی ظننا انہو کانما ینظر الیہا، ہمیں ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. تبھی آپ نفرت سے اپنا منہ پھیر لے رہے، گویا کہ جہنم آپ کے سامنے ہو اور آپ دیکھنے کے بعد اس کو نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما رہے ہیں. اور آپ نے آخر میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کھجور کی ایک پھانک دے کر کے، کھجور کے 2 ٹکڑے کر لو، آدھا ٹکڑا دے کر کے ہی اگر جہنم سے بچنا چاہو تو جہنم سے بچ جاؤ.
اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم سے کم کسی سے اچھی بات کہہ دو، توحید کی بات اس کے سامنے رکھ دو، شرک کے رد میں کوئی بات کہہ دو، کوئی اچھی بات بول دو، پیاری بات بول دو۔ اگر ایسا نہ ہو، اس سے پتہ یہ چلا کہ الصدقۃ سبب عظیم للوقایۃ من عذاب النار، کہ صدقہ جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ عذاب جہنم سے بچانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ کیا؟ صدقہ۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ جتنا۔ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا جی، وہ تو دوسروں کیا ہے کہ 1000 میں سے 100 نکال لیا تو اب 900 رہ گئے۔ نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑھ گئے۔ اصل چیز پیسہ نہیں، اصل چیز اس میں برکت ہے، برکت اصل ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اس عنوان کے اوپر کافی تفصیل ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔